کمرے میں پھیلی سگریٹ کے دھوئیں کی نیلی لہریں صوفے پر بیٹھے زارون کے چہرے کے گرد ہالے بنائے ہوئے تھیں۔ اس نے ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں اچھالا اور سلگتی نظروں سے سامنے کھڑی 15 سالہ رانیہ کو دیکھا، جو سرخ اور روسی جوڑے میں سمٹی خوف سے لرز رہی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں برسوں کی پیاس اور ایک عجیب سا وحشی جنون تھا جو رانیہ کو ساکت کر گیا تھا۔ یہ مت پہنو، تمہاری نازک جلد پر سوجن ہوئی پڑی ہے، ویسے بھی میرے سوائے اس کمرے میں ہے ہی کون؟ اس نے سپاٹ مگر بھاری لہجے میں کہا اور سگریٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر رانیہ کے قریب آیا۔ اس کے لمس میں بلا کی بے باکی اور تپش تھی جس نے رانیہ کے پورے وجود کو جھلسا کر رکھ دیا۔ زارون جو اس کے باپ کا ہم عمر اور بہترین دوست تھا، جس کا شوہر بن کر اس کے تمام تر دفاع پاش کر رہا تھا۔ رانیہ نے اس کی ضد میں شادی تو کر لی تھی، مگر اس کی مردانہ وجاہت اور جنونی قربت اسے پاگل کرنے کے لیے لگی تھی۔ پہلے ہی رات زارون نے اپنی بے پناہ عشق اور حد سے بڑی ہوئی شدت سے رانیہ کا برا حال کر دیا تھا۔ وہ اس کے بازوں میں قید کسی چھوٹے سے پرندے کی طرح پھڑپھڑاتی رہی اور اب اس کے گالوں پر آنسوؤں کی قطاریں جم چکی تھیں۔ زارون نے اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے دراز سے ایک ٹیوب نکالی اور اسے زبردستی اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ ادھر آؤ، یہ ٹیوب لگاتا ہوں، جلن کم ہوگی۔ اس نے بہت ہی نرمی اور پیار سے اسے سہلانا چاہا، لیکن رانیہ کے اندر پچھتاوے اور نفرت کا ایک لاوا ابل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا، رانیہ نے بھرپور حقارت سے زارون کے چہرے پر تھوک دیا۔ رانیہ کی اس حرکت پر کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ زارون کی گرفت اس کے گرد ڈھیلی پڑی، مگر اس نے اسے خود سے دور نہیں کیا۔ رانیہ نے سوچا تھا کہ وہ اسے زوردار تھپڑ مارے گا یا پھر غصے سے دھتکا دے گا اور دھکا دے کر باہر نکال دے گا، مگر زارون ساکت بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر غصے کی کوئی لکیر نہیں ابھری، بلکہ اس کی گہری آنکھوں میں ایک شدید دکھ اور کرب لہرانے لگا جو رانیہ کی نفرت سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اس نے انتہائی خاموشی سے پاس پڑا ہوا ٹیشو پیپر اٹھایا اور بڑی ہی آہستگی سے اپنا چہرہ صاف کیا، جیسے اسے اپنی توحید سے زیادہ رانیہ کے اس اذیت کا احساس ہو جو اس عمل کی وجہ سے بنی تھی۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی رانیہ کو خوفزدہ کرنے لگی۔ زارون نے دوبارہ وہی ٹیوب اٹھائی اور بنا کوئی حرف کہے نہایت ہی نرمی سے اس کی سوجی ہوئی جلد پر دوا لگانے لگا۔ اس کے لمس میں وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک مزاحیہ جیسی تڑپ تھی جو اپنی تمام تر محبت اس ایک زخم کو بھرنے میں صرف کر دینا چاہتا ہو۔ رانیہ ساکت و جامد اسے دیکھتی ہی رہی۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا، مگر زارون کا پورا دھیان صرف اسی سکون پہنچانے پر تھا، جیسے وہ اپنی ذات کی نفی کر کے صرف اس کے وجود کی ہی کرچیاں چننے میں مصروف ہو۔ رانیہ کی نظریں زارون کے جھکے ہوئے سر پر جمی تھیں اور یادوں کے دریچے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب وہ چھوٹی سی بچی تھی اور زارون انکل کے گھر آنے پر پورے گھر میں شور مچاتی ان کی گود میں جا بیٹھتی تھی۔ زارون اس کے باپ کا سب سے قریبی اور معتبر دوست تھا، جس کی شخصیت کا رعب اور وقار اسے ہمیشہ سے ہی مسحور کرتا رہا تھا۔ وہ بچکانہ ضد میں سب کے سامنے کہہ دیا کرتی تھی کہ میں بڑی ہو کر انکل زارون سے ہی شادی کروں گی، اور تب سب ہنس دیا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی، یہ ضد ایک جنون میں بدل گئی۔ اس نے اپنے باپ کو مجبور کر دیا کہ اس کا رشتہ زارون سے ہی طے کیا جائے۔ زارون جو برسوں سے تنہا تھا اور جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو جگہ نہیں دی تھی، رانیہ کے باپ کے اصرار اور اس معصوم لڑکی کی دیوانگی کے سامنے ہار گیا۔ اس نے رانیہ کو اپنے دوست کی ایک مقدس امانت کے طور پر سمجھ کر قبول کیا تھا، ایک ایسی نازک کلی جسے اس نے دنیا کی ہر نظر سے بچا کر اپنی آغوش میں جگہ دینی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کو وہ برسوں سے تڑپتا رہا اور جسے اپنی زندگی کا حاصل سمجھ کر اپنایا، وہی اسے آج اس قدر نفرت کی نظر سے دیکھے گی۔ وہ بچکانہ ضد جس نے رانیہ کو آج اس بستر تک پہنچایا تھا، اب اس کے لیے ایک بھیانک خواب بن چکی تھی، اور وہ زارون کی والہانہ محبت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھنے لگی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے چھنتی صبح کی پہلی کرنوں نے جب رانیہ کی بوجھل آنکھوں کو چھوا تو اس کی نیند ٹوٹی، مگر جسم میں محسوس ہونے والی تھکن اور یادوں کے بوجھ نے اسے دوبارہ آنکھیں موندنے پر مجبور کر دیا۔ کمر میں ایک بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی جو کچن سے آتی کافی اور تازہ سے سیکا ہوا ڈبل روٹی کی تھی۔ رانیہ نے ہمت جمع کی اور جب لاؤنج میں آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ زارون سفید شرٹ کی آستین چڑھائے خود اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مگن تھا۔ اس کی شخصیت کا وہ وقار اور مردانہ روب اب ایک عجیب سی اپنائیت میں ڈلا ہوا تھا، مگر رانیہ کو رات کا وہ وحشی لمس یاد آتے ہی چرچری سی آ گئی۔ اس نے شرم اور پچھتاوے سے نظریں چرائیں اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی، مگر زارون نے اسے نظر انداز نہیں کیا۔ وہ ناشتے کی ٹرے لیے اسی کے پاس آیا اور بنا کسی تمہید کے اسے بازو سے تھام کر نرمی مگر مضبوطی سے اپنے قریب کر لیا۔ رانیہ نے تھوڑا سا مزاحمت کرنی چاہی، مگر زارون کے مضبوط سینے کی تپش نے اسے دوبارہ ساکت کر دیا۔ اس نے رانیہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے ایک ادھورا سا لمس چھوڑا اور بڑی محبت سے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی زلفوں کو کان کے پیچھے عرصا، جیسے وہ اسے خاموشی سے یہ احساس دلا رہا ہو کہ رات کی تلخیوں کے باوجود بھی وہ اب بھی اس کے دل کی واحد ملکہ ہے۔ ابھی رانیہ اپنی سوچوں میں گم ہی تھی کہ اس کے فون کی سکرین سائرہ کے نام سے روشن ہو اٹھی۔ سائرہ جو رانیہ کی سب سے قریبی دوست تھی، ایک ایسی لڑکی تھی جس کی نظریں ہمیشہ سے ہی زارون کی پرسنالٹی اور اس کے شاہانہ طرز زندگی پر
پر جمی رہتی تھی۔ وہ زارون کا اپنا آئیڈیل اور ایک ایسا کرش مانتی تھی جسے پانا اس کے لیے خواب جیسا تھا، مگر اسے اس بات کا شدید ملال تھا کہ وہ ہیرا جیسا مرد اس کی سہیلی رانیہ کے حصے میں آ گیا ہے۔ سائرہ اکثر رانیہ کے سامنے زارون کی مردانہ وجاہت، اس کی گفتگو کرنے کے انداز اور اس کے بار و وجود کی تعریفیں کرتے نہیں تکتی تھی، مگر اس تعریف کے پیچھے حسد کی ایک گہری لہر چھپی ہوتی تھی۔ وہ زارون کے ہر انداز کو دور سے ہی نوٹس کرتی اور رانیہ کی خوش قسمت قرار دیتے ہوئے اندر ہی اندر کرتی رہتی۔ رانیہ کے لیے زارون اس کا شوہر تھا جس سے وہ فی الحال خائف تھی، مگر سائرہ کے لیے زارون وہ جنون تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ سائرہ کا فون اٹھاتے ہی رانیہ کو اس وقت وہی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہی بہترین دوست اب اس کے اور زارون کے رشتے میں زہر گھولنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ زارون نے تیار ہو کر ایک گہری نظر رانیہ کے اترے ہوئے چہرے پر ڈالی اور بنا کچھ کہے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی بڑے سے گھر میں ایک دم سا سناٹا چھا گیا جو رانیہ کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ رات کی اذیت اور صبح کی خاموشی نے اسے اس قدر الجھا دیا تھا کہ اس نے بے ساختہ ہی سائرہ کا نمبر ملا دیا۔ فون اٹھاتے ہی سائرہ نے حسب معمول میٹھے لہجے میں حال احوال پوچھا، لیکن جیسے ہی رانیہ نے دبی آواز میں اپنی تکلیف اور زارون کی شدت کا ذکر کیا، سائرہ کے لہجے میں زہریلی ہمدردی اتر آئی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی رانیہ کہ اتنی بڑی عمر کے مرد صرف اپنی ضرورت پوری کرنا جانتے ہیں، انہیں تم جیسی نازک لڑکیوں کے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ سائرہ نے بڑی ہی مہارت سے اس کے ذہن میں زہر گھولنا شروع کیا اور اس نے جتایا کہ زارون کی محبت محض ایک ڈھونگ ہے اور وہ اس کے باپ کا دوست ہونے کے ناطے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سائرہ کے الفاظ رانیہ کے زخموں پر نمک کا کام کر رہے تھے۔ اس نے زارون کو ایک ظالم اور خودغرض انسان کے طور پر پیش کیا جو رانیہ کی جوانی کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گا۔ سائرہ کی ان زہریلی باتوں نے رانیہ کے دل میں پہلے سے موجود خوف کو ایک نامعلوم نفرت میں بدلنا شروع کر دیا اور اسے اپنا گھر ایک قید خانہ محسوس ہونے لگا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی گھر کے بڑے سے گیٹ پر گاڑی کی آواز گونجی اور کچھ ہی دیر میں زارون ہاتھ میں کئی برانڈڈ بیگز اور خوبصورت پیکٹس تھامے لاؤنج میں داخل ہوا۔ رانیہ جو صوفے پر اکیلی بیٹھی سائرہ کی باتوں کو ہی دہرا رہی تھی، اسے دیکھتے ہی مزید سکڑ گئی۔ زارون کے چہرے پر تکن کے باوجود بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے تمام تر بیگز رانیہ کے سامنے ٹیبل پر ڈھیر کر دیے۔ یہ سب تمہارے لیے ہے رانیہ، میں نے خود جا کر تمہاری پسند کے وہ رنگ چنے ہیں جو تم کالج میں اکثر ذکر کیا کرتی تھی، اس نے بہت ہی مان سے کہا۔ اس نے ایک بیگ سے نفیس کام والا ریشمی جوڑا نکالا جس کی نرمی اور چمک رانیہ کی آنکھوں کو خیرہ کر سکتی تھی، مگر اسے ان کپڑوں میں اپنی قید کی قیمت نظر آنے لگی۔ زارون نے ایک ایک کر کے قیمتی پرفیومز، جیولری کے باکس اور اس کی پسند کی چاکلیٹس نکال کر سامنے رکھیں۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ ان تحائف کے ذریعے رانیہ کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر سکے۔ وہ رانیہ کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا اور ایک نازک سا بریسلٹ نکال کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس کی نظروں میں وہی پرانی چاہت اور اپنائیت تھی جسے وہ اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا تھا، مگر رانیہ نے اپنے قیمتی تحائف کی چمک میں صرف وہی وحشت دیکھی جس کا ذکر سائرہ نے فون پر کیا تھا۔ زارون جب اس کا ہاتھ تھام کر وہ قیمتی بریسلٹ پہنانے لگا تو رانیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چلائی، بس کریں انکل زارون، ان چیزوں سے آپ میرا دل نہیں خرید سکتے۔ لفظ انکل زارون کے کانوں میں کسی دبتے ہوئے پگھلے لوہے کی طرح اترا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اگلے ہی پل رانیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اتنی شدت سے اپنی جانب کھینچا کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ خبردار جو آج کے بعد مجھے اس نام سے پکارا، اس نے رانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بھاری اور جا پسندانہ لہجے میں کہا۔ اس کی گرفت میں وہ تپش تھی جو رانیہ کو پگھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے رانیہ کی کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تمہارے باپ کا دوست میں اس گھر کی دہلیز سے باہر تھا رانیہ، اس کمرے کے اندر میں صرف تمہارا شوہر ہوں اور تم میری وہ ضد ہو جسے پانے کے لیے میں نے 20 سال انتظار کیا ہے۔ زارون نے اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اپنا حق جتایا جس میں حکم بھی تھا اور بے پناہ محبت بھی۔ رانیہ اس کے سجانک اور بے باک بدلے ہوئے لہجے پر اندر تک لرز کر رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ زارون جتنا ہی نرم بن رہا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور جنونی حد تک اسے چاہنے والا مرد تھا۔ سارہ کی زہریلی باتوں نے رانیہ کے معصوم ذہن پر وہ اثر دکھایا کہ اب اسے زارون کی ہر ادا مشکوک لگنے لگی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب زارون نے اسے نہایت ہی محبت سے اپنی باہوں میں سمیٹا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت قرار دیا تو رانیہ کو اس کے لہجے کی چاشنی میں وہ سچائی کی بجائے ایک مکروہ چال محسوس ہوئی۔ وہ ساکت لیٹی چھت کو گھورتی رہی اور سوچنے لگی کہ کیا واقعی یہ سب محبت ہے یا محض ایک ڈھلتی عمر کے مرد کی وہ بھوک جو اسے ایک 15 سالہ کلی کو مسلنے پر رخساری ہے۔ زارون کا اسے شدت سے چومنا، اس کے لیے مہنگے تحائف لانا اور اس کی چھوٹی چھوٹی تکلیف پر تڑپ اٹھنا اسے اب ایک سوچی سمجھی ہوئی منصوبہ بندی لگنے لگی تھی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف ہوس ہے۔ اس نے اپنے اندر ایک تلخ فیصلے کے ساتھ یہ جملہ دہرایا۔ اسے لگا کہ زارون اسے صرف ایک کھلونے کی طرح استعمال کر رہا ہے جس کی اپنی کوئی بھی مرضی نہیں، اور سائرہ ٹھیک ہی تو کہتی تھی کہ زارون جیسے مرد کبھی کسی کے جذبات کے پاسدار نہیں ہوتے۔ اس رات زارون کی قربت اسے سکون دینے کے بجائے ایک بوجھ محسوس ہونے لگی۔
اور اس نے اپنے گرد بیزاری کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر لی جسے پار کرنا زارون کی بے لوث محبت کے لیے بھی اب ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل کا ہال روشنیوں اور خوشبو سے مہک رہا تھا، جہاں بزنس کمیونٹی کی بڑی بڑی شخصیات جمع تھیں۔ زارون سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر ہی ٹھہر گئیں، مگر اس کی اپنی نظریں اپنے بازو میں ہاتھ ڈالے کھڑی رانیہ پر ہی جمی تھی۔ رانیہ بھاری کام والے لباس و زیورات کے بوجھ تلے دبی خود کو ان اجنبیوں کے درمیان بہت ہی چھوٹا محسوس کر رہی تھی، لیکن زارون نے فخر سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ جب اس کے کاروباری دوستوں نے زارون کو اس قدر کم عمر لڑکی کے ساتھ دیکھا تو ان کی نظروں میں موجود حیرت کو بھانپتے ہوئے زارون نے بلند اور پراعتماد آواز میں کہا، تعارف کروائیے، یہ رانیہ ہے، میری بیگم اور میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ۔ اس کے لہجے میں موجود فخر اور اپنائیت اس قدر واضح تھا کہ وہاں موجود خواتین بھی رانیہ کی قسمت پر رشک کرنے لگیں۔ زارون سے بار بار لوگوں سے ملواتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چوم لیتا یا پھر اس کے کان میں کوئی پیار بھری بات کہتا، جیسے وہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ 15 سالہ نازک گلی اب اس کے نام کی جاگیر ہے اور وہ اس پر اپنی جان چھڑکتا ہے۔ رانیہ نے اس کی اس وارفتگی کو دیکھا تو ضرور، مگر سائرہ کے الفاظ اسے یہی باور کرواتے رہے کہ یہ سب دکھاوا ہے اور اپنی ملکیت کی نمائش ہے۔ اسی پارٹی کے ایک گوشے میں سائرہ شوخ رنگ کا لباس پہنے اپنی آنکھوں میں حسد اور تمنا لیے زارون کے ہر قدم کا تعاقب کر رہی تھی۔ جب اسے موقع ملا وہ بڑی ہی مہارت سے زارون کے قریب آئی اور اپنی آواز میں مصنوعی لچک پیدا کرتے ہوئے اس سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ بار بار اپنی زلفوں کو جھٹکتی اور اپنی باتوں سے زارون کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے اپنی گفتگو میں وہ تمام تر حربے استعمال کیے جو کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، مگر زارون کا رویہ انتہائی سرسری اور رسمی تھا۔ اس کی گہری اور جنونی نظریں سائرہ کے پرکشش انداز کے بجائے ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی رانیہ کو تلاش کر رہی تھی۔ سائرہ نے جتنا خود کو نمایاں کرنا چاہا زارون نے اسے اتنا ہی نظر انداز کیا جیسے اس کے نزدیک رانیہ کے سوا دنیا کی تمام تر عورتیں بے رنگ ہو چکی ہوں۔ جب رانیہ نے تھکن سے مڑ کر دیکھا تو زارون نے سائرہ کی بات ادھوری چھوڑ دی اور فوراً رانیہ کی طرف لپکا تاکہ اسے سہارا دے سکے۔ سائرہ وہی کھڑی اپنی ناکامی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اسے اس بات نے مزید آگ لگا دی تھی کہ زارون جیسا مضبوط اور باوقار مرد رانیہ جیسی نادان لڑکی کے خاموش اشارے کا اسیر ہو چکا ہے۔ پارٹی کی گہما گہمی سے دور واپسی کے سفر میں گاڑی کی بند فضا میں زارون کی پرفیوم اور خاموشی موسیقی سے مہک رہی تھی۔ زارون کے اعصاب پر ابھی تک رانیہ کا وہ روپ سوار تھا جو اس نے پارٹی میں دیکھا تھا۔ وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر اپنی روح میں اتار لینا چاہتا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ کے دوران ہی اپنا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر رانیہ کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر رکھا اور اسے اپنے لبوں کے قریب لے جا کر بڑی ہی وارفتگی سے چوما۔ گاڑی کی مدھم لائٹ میں زارون کی آنکھیں رانیہ کے سراپے کو پوچھ رہی تھیں۔ اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے روکی اور رانیہ کی طرف جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کے لمس میں بلا کی تپش اور چاہت تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے کر یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، مگر جیسے ہی اس کے لب رانیہ کے ماتھے کو چھونے لگے رانیہ کے اندر سائرہ کی زہریلی باتیں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگیں۔ اس نے ایک وحشت زدہ چیخ کے ساتھ زارون کے مضبوط سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پوری قوت سے پیچھے دھکا دیا۔ دور رہے مجھ سے، مجھے آپ کے اس دکھاوے اور ہوس سے گھٹن ہوتی ہے، رانیہ نے غصے اور نفرت سے کانپتے ہوئے کہا۔ زارون جو اس وقت محبت کے نشے میں چور تھا اس اچانک رد عمل پر سنبھل نہ سکا اور اس کی پیٹھ گاڑی کے دروازے سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی وہ رومانوی چمک پل بھر میں ہی گہرے دکھ اور حیرت میں بدل گئی۔ گاڑی کے اندر چھائی خاموشی اچانک زارون کے کہکش سے ٹوٹی، مگر اس ہنسی میں خوشی نہیں بلکہ ایک اذیت ناک کاٹ تھی۔ اس نے تڑپ کر رانیہ کا جبڑا اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ اس کی آنکھیں غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہوس؟ تمہیں یہ سب ہوس لگتا ہے رانیہ؟ اس کی آواز دھاڑ کی طرح گونجی۔ جس مرد نے اپنی زندگی کے 32 سال کسی عورت کو چھوا تک نہیں، جس نے اپنی جوانی تمہارے باپ کی دوستی اور تمہارے انتظار میں گزار دی، تم اسے ہوس کا تانا دے رہی ہو؟ اس نے رانیہ کو اپنے اور قریب کیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہے تھے۔ تم پہلی عورت ہو رانیہ جس کے لیے میں نے تڑپنا سیکھا ہے، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ وقف کیا۔ اگر یہ ہوس ہوتی تو 20 سال پہلے ہی کسی اور کو میں اپنی زندگی بنا لیتا، مگر میں نے صرف تمہارا انتخاب کیا کیونکہ تم میری روح کی پیاس تھی، میرا جنون تھی۔ زارون کی گرفت ڈھیلی پڑی مگر اس کے الفاظ رانیہ کے دل پر زخموں کی طرح لگے۔ اس کے الفاظ میں وہ مان ٹوٹنے کی آواز تھی جو وہ برسوں سے رانیہ کے نام پر سجائے بیٹھا تھا۔ اس نے رانیہ کو چھوڑ کر اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا جیسے وہ اپنے تمام تر مردانہ وجاہت کے باوجود بھی اس 15 سالہ لڑکی کے سامنے ہار گیا ہو۔ کالج کی راہداریوں میں قدم رکھتے ہی رانیہ کو اپنی زندگی میں بوجھ پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہونے لگا، جہاں اس کی ہم عمر لڑکیاں ہنستی مسکراتی اپنی آزادی کا جشن منا رہی تھیں۔ سائرہ جو پہلے سے ہی طاق میں بیٹھی تھی اسے دیکھتے ہی لپک کر قریب آئی اور اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر ایک گہری آہ بھری۔ رانیہ دیکھو تو صحیح، تم اس قید میں کتنی مرجھا گئی ہو، تمہاری آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی ہے۔ سائرہ نے اس کا ہاتھ تھام کر انتہائی ہمدردی سے اسے باور کروانا شروع کر دیا۔ اس نے رانیہ کو کالج کے دیگر آزاد لڑکیوں کی مثالیں دی جو اپنی مرضی سے جی رہی تھی، اور پھر زارون کے سخت پیرے اور اس کی جنونی محبت کو ایک ایسی زنجیر قرار دیا جو رانیہ کا دم گھوٹ رہی تھی۔
سائرہ نے بڑی ہی ہوشیاری سے رانیہ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ زارون اسے صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے اور وہ جو پیار کا ناٹک کرتا ہے وہ دراصل اسے دنیا سے کاٹ کر ایک سونے کے پنجرے میں قید کرنے کی سازش ہے۔ رانیہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، اسے کالج کی کھلی فضا میں اب زارون کی دی ہوئی قید محسوس ہونے لگی تھی، اور سائرہ کے زہریلے جملوں نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ ایک ایسی قیدی ہے جس کے پاس اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی ابھی گہرے ہی ہوئے تھے کہ زارون گھر پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تازگی تھی، جیسے وہ کل رات کی تلخی کو بھلا کر ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہو۔ اس نے رانیہ کو تیار ہونے کا کہا اور اسے شہر کے ایک پرتعیش ریسٹورانٹ لے گیا، جہاں کی سجاوٹ اور کھانا رانیہ کو ہمیشہ سے پسند تھا۔ ریسٹورانٹ کے ایک مخصوص کونے کو زارون نے رانیہ کی پسندیدہ سفید کلی اور مدھم شموں سے سجوا کر رکھا تھا۔ وہاں کا ماحول اتنا رومانوی اور پرسکون تھا کہ کوئی بھی مسحور ہو جاتا۔ زارون نے خود کرسی پیچھے ہٹائی اور رانیہ کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظریں مسلسل رانیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جیسے وہ اس کے لبوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دیکھنے کا منتظر ہو۔ اس نے رانیہ کی پسندیدہ ڈشز آرڈر کی اور بہت ہی دھیمے لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میز پر رکھے ہوئے پھولوں کی مہک اور زارون کے لہجے کی نرمی ایک پل کے لیے رانیہ کو متاثر کرنے لگی، مگر سائرہ کی دی ہوئی قید والی تشبیہ اس کے ذہن کے کسی کونے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی، جس نے اسے اس خوبصورت سرپرائز کو بھی شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ریسٹورانٹ کے اس پرسکون گوشے میں رانیہ کی خاموشی اور اس کے چہرے پر جمی ہوئی بیزاری کی لکیروں نے زارون کے ضبط کا بندھن بھی توڑ دیا۔ وہ جو دنیا کے لیے ایک چٹان کی طرح مضبوط اور باوقار مرد تھا، اچانک ہی اپنی کرسی سے اٹھا اور سب کی پرواہ کیے بغیر رانیہ کے سامنے فرش پر اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ رانیہ اس کے اس اچانک جھکاؤ پر بوکھلا کر پیچھے ہونے لگی، مگر زارون نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے سے لگا لیے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وہ جاہو جلال نہیں بلکہ ایک عاجز عاشق کی التجا تھی جو اپنی کل کائنات ہارنے کے ڈر سے کانپ رہا ہو۔ رانیہ، میں تمہارا مجرم نہیں ہوں، میں تو صرف تمہارا وہ اسیر ہوں جس کی رہائی بھی اب تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے، اس نے بہت ہی دھیمی اور رندی ہوئی آواز میں کہا۔ زارون نے اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا، اس کا چوڑا سینہ تیزی سے ابھر رہا تھا، جیسے وہ اپنی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے رانیہ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے کہا کہ اگر اسے اس کے لمس سے وحشت ہوتی ہے تو وہ خود بدل لے گا، مگر اسے اس طرح نظر انداز کر کے اسے زندہ نہ مارے۔ زارون کی اس حد سے بڑی ہوئی عاجزی اور محبت نے ایک لمحے کے لیے رانیہ کے اندر مچی ہوئی نفرت کی جنگ کو تھما دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو مرد اس کے پیروں میں بیٹھا اپنی انا کی نفی کر رہا ہے، وہ ظالم قید گیر کیسے ہو سکتا ہے۔ زارون کی اس بے پناہ عاجزی اور اس کے پیروں میں بیٹھ کر کی گئی التجا نے رانیہ کے پتھر ہوتے دل میں ایک دلار ڈال دی تھی۔ اسے پہلی بار زارون کی آنکھوں میں وہ سچائی اور تڑپ نظر آئی جس کا ذکر سائرہ کے زہریلے جملوں میں کہیں نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار زارون کے سر پر ٹھہرنے ہی والا تھا اور وہ اس کی محبت کو قبول کرنے کے لیے قریب ہی تھی کہ اچانک اس کے ہینڈ بیگ میں پڑے فون کی اسکرین روشن ہوئی اور میسج کی مخصوص ٹون نے اسے چونکا دیا۔ رانیہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر دیکھا تو سائرہ کا میسج تھا، جس میں ایک دھندلی سی تصویر کے ساتھ لکھا تھا، رانیہ، ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ زارون نے تمہارے باپ سے تمہارا سودا کیا تھا۔ اس نے تمہارے گھر کے تمام تر قرضے اتارے ہیں تاکہ وہ اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکے تمہیں۔ اس کی اس جھوٹی محبت کے جھانسے میں مت آنا۔ یہ میسج پڑھتے ہی رانیہ کے دل میں پیدا ہونے والی ہمدردی لمحوں میں ہی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک شدید غصے اور گھن نے لے لی، اور اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ زارون کی گرفت سے چھڑایا اور اسے ایک بار پھر اسی حقارت سے دیکھا جس سے وہ بھی تھوڑی دیر پہلے پگھلنے لگا تھا۔ زارون جو امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، رانیہ کے چہرے پر ایک دم سے آنے والی تبدیلی کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس چند سیکنڈ کے وقفے میں ایسا کیا ہوا کہ اس کی تڑپتی محبت رانیہ کے لیے پھر سے زہر بن گئی۔ سائرہ کے ذہن میں حسد اور لالچ کی ایک ایسی جنگ چل رہی تھی جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اسے اب رانیہ کی سہیلی ہونے سے زیادہ زارون کی بیوی بننے کا جنون سوار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک رانیہ اس گھر میں موجود ہے، زارون کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے اس نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک مہرہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رانیہ کو کالج کے کونے میں لے جا کر اسے نہایت ہی ہمدردی اور رازداری سے سمجھایا کہ اس ذلت بھری زندگی سے بہتر ہے کہ وہ اپنی خودداری کی خاطر زارون کا گھر چھوڑ دے۔ رانیہ، تم ایک بکی ہوئی عورت کی طرح وہاں کیوں رہ رہی ہو؟ جب تک تم اس کے سامنے رہو گی وہ تمہارے جسم کو اپنی جاگیری سمجھتا رہے گا۔ اگر اپنی عزت بچانی ہے تو اس قید خانے سے نکل جاؤ۔ سائرہ نے بڑی ہی جذباتی انداز میں اسے اکسایا۔ اس نے رانیہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے چھپنے کی جگہ بھی دے گی اور اس کے والدین کو بھی سنبھال لے گی، حالانکہ اس کا اصل مقصد رانیہ کو زارون کی زندگی سے نکال کر اس خالی جگہ پر خود قبضہ کرنا تھا۔ رانیہ جو پہلے ہی شک اور نفرت کی آگ میں جل رہی تھی، سائرہ کے اس خطرناک تجویز کو اپنی نجات کا واحد راستہ سمجھنے لگی۔ وہ یہ جاننے سے قاصر تھی کہ اس کے بہترین دوست اسے سہارا دینے کے بہانے دراصل اس کا گھر اجاڑنے کی سازش کر رہی ہے۔ زارون کے عالیشان گھر کے ڈرائنگ روم میں بوجھل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جب سائرہ نے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ وہاں قدم رکھا۔ زارون جو پہلے ہی رانی کی بے رخی اور اس کے تلخ جملوں سے ٹوٹا ہوا تھا، صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب سائرہ نے بڑی ہمدردی سے اس کے قریب آ کر اپنی آواز میں مصنوعی دکھ پیدا کیا،
زارون صاحب، میں نے تو بہت کوشش کی کہ رانیہ کو سمجھاؤں، لیکن اس کے سر پر تو کسی اور ہی کا بھوت سوار ہے۔ سائرہ نے زہریلا وار کرتے ہوئے زارون کی آنکھوں میں جھانکا۔ زارون نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے ابھرنے والی سختی سائرہ کی کامیابی کی دلیل تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف بات کرو۔ زارون کی آواز میں دبی دبی گرج تھی۔ سائرہ نے موقع پا کر اپنا محلہ چلا۔ سچ تو یہ ہے زارون صاحب کہ رانیہ آپ کو کبھی اپنا مان ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے دل میں کالج کے کسی لڑکی کی محبت بیٹھ چکی ہے۔ وہ اسے پسند کرتی ہے اور اسی کے لیے اب وہ آپ کے لمس سے نفرت کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی زارون کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ جس عورت کو اپنی پاکیزہ امانت سمجھ کر پوچھ رہا تھا، اس کے بارے میں یہ بدگمانی اس کے ضبط کے بندھن توڑنے کے لیے کافی تھی۔ سائرہ نے زارون کے چہرے پر ابھرتے ہوئے قرب کو دیکھ کر ہی دل میں مسرت محسوس کی۔ اسے معلوم تھا کہ اب زارون کی محبت ایک ایسی آگ میں بدل جائے گی جو رانیہ کے ساتھ ساتھ اس گھر کے سکون کو بھی راکھ کر دے گی۔ سائرہ کے جاتے ہی زارون نے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ پڑا۔ وہ پاگلوں کی طرح سیڑھیاں چڑھتا ہوا رانیہ کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح کھڑکی کے پاس ہی اداس بیٹھی تھی۔ زارون کی سرخ آنکھوں اور تنفس کی تیزی دیکھ کر رانیہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ زارون نے بغیر کوئی سوال کیے رانیہ کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں رانیہ کے نازک گوشت میں دھس گئیں۔ زارون، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑی میرا ہاتھ۔ رانیہ نے چھڑانے کی کوشش کی، مگر زارون کا جنون اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ بدتمیزی؟ ابھی تم نے میرا جنون دیکھا ہی کہاں ہے رانیہ؟ زارون کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو رانیہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھایا، تمہاری ہر تلخی کو محبت سمجھ کر پی گیا، اور تم میرے پیٹھ پیچھے کسی اور کے خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے رانیہ کو جھٹکے سے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ رانیہ کچھ صفائی دینا چاہتی تھی، مگر زارون کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ تم کہتی تھی نا کہ یہ قید ہے، تو اب دیکھو قید کیا ہوتی ہے۔ میں تمہیں اس کمرے سے تب تک باہر نہیں نکلنے دوں گا جب تک تمہارے دل سے اس غیر مرد کا خیال نہیں نکل جاتا۔ تم صرف میری ہو رانیہ، اور میں تمہیں کھونے کی بجائے تمہیں مار دینا بہتر سمجھوں گا۔ دروازہ بند ہونے کی بھاری آواز اور زارون کے قدموں کی چاپ نے رانیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بند دروازے کو پیٹتی رہی، چلاتی رہی، مگر دوسری طرف سے زارون دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے ٹوٹے ہوئے مان اور اس وحشیانہ جنون کی گواہی دے رہے تھے جس نے اسے اپنی ہی محبت کا پہرے دار بنا دیا تھا۔ کمرے کی بند فضا میں رانیہ کی سسکیاں بین میں بدل رہی تھیں۔ اسے چاروں طرف دیواریں اپنی سمت آتی محسوس ہوئیں، جیسے وہ اسے زندہ دفن کر دیں گی۔ سائرہ کی باتیں، زارون کا اچانک بدلا ہوا وحشیانہ روپ اور خود پر لگنے والا وہ بہتان جسے وہ سن کر بھی نہ سکی تھی، ان سب نے اسے پاگل پن کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ اس نے جنون کے عالم میں میز پر رکھا کانچ کا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس کی کرچی کرچی ہونے کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی۔ کھولیں یہ دروازہ، میں مر جاؤں گی زارون، میں آپ کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی۔ اس نے فرش پر پڑی کانچ کی ایک تیز کرچی اٹھا لی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ اس قید سے نجات کا اب ایک ہی راستہ ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی کلائی پر وہ کرچی پھیر دی۔ درد کی ایک لہر اٹھی اور سرخ لہو کے قطرے فرش پر بکھرنے لگے۔ باہر بیٹھا زارون، جو پہلے ہی اپنی سانسوں کی ترتیب کھو چکا تھا، اندر سے آنے والی ٹوٹنے کی آوازوں اور رانیہ کی اچانک خاموشی پر تڑپ اٹھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے چابی گھمائی اور جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ رانیہ نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر گری تھی اور اس کا سفید لباس لہو سے رنگین ہو رہا تھا۔ رانیہ! زارون کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس میں روح کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا وہ تمام تر غصہ اور جنون ایک لمحے میں ہی مٹ چکا تھا۔ اس کی جگہ صرف ایک جان لیوا خوف نے لے لی تھی۔ تم نے یہ کیا کیا؟ رانیہ، آنکھیں کھولو، میں مر جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے زخم کو اپنے رومال سے دبانے لگا۔ اسے اپنے ہاتھ خون سے بھر گئے تھے، مگر اسے صرف رانیہ کی اکھڑتی سانسوں کی فکر تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ زارون جو پوری دنیا پر حکم چلاتا تھا، آج اپنی ہی زندگی کی سب سے بڑی ہار پر رانیہ کے قدموں میں ہی ڈھیر ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں ادویات کی مخصوص پور خاموشی کا راج تھا، جہاں رانیہ سفید بیڈ پر لیٹی نقاہت سے اپنی پٹی بندی کلائی کو دیکھ رہی تھی۔ زارون، جس کی آنکھیں جاگنے اور رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں، دور کھڑکی کے پاس کھڑا باہر چھائے ہوئے اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ جس پرندے کو وہ اپنی جان سمجھ کر پنجرے میں رکھنا چاہتا تھا، اس نے اس قید سے بچنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ وہ دھیرے قدموں سے رانیہ کے بیڈ کے قریب آیا، مگر اس بار اس کے وجود میں وہ پہلے والا جاہو جلال اور حق جتانے والا انداز مفقود تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور رانیہ سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا، جیسے وہ اب اس کے لمس سے بھی ڈرتا ہو کہ کہیں وہ اسے پھر سے تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میری محبت تمہارے لیے ڈھال بنے گی۔ زارون کی آواز انتہائی دھیمی اور شکستہ تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہی جنون تمہارے لیے خنجر بن جائے گا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی لرزتی ہوئی نظریں رانیہ کی پیلی پڑتی ہوئی رنگت پر جمائی۔ رانیہ، اگر میری قربت، میرا چھونا اور میری دی ہوئی یہ زندگی تمہارے لیے صرف ایک بوجھ ہے، اگر تم میری باہوں میں دم گھٹتا محسوس کرتی ہو تو میں ہار مانتا ہوں۔ میں اپنی ضد، اپنی محبت اور اپنا حق واپس لیتا ہوں۔ رانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ زارون کی آنکھوں میں اس وقت وہ شکست تھی جو ایک فاتح کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ تم آزاد ہو رانیہ، میں تمہیں اس رشتے، اس گھر سے
اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ میں تمہیں وہ طلاق دے دوں گا جو تم چاہتی ہو۔ اس نے یہ الفاظ بڑی ہی مشکل سے ادا کیا جیسے ہر لفظ اس کے دل کو چھو رہا ہو۔ کل صبح تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ میں تمہاری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا کیونکہ میں تمہیں مار کر جینا نہیں چاہتا۔ زارون یہ کہہ کر اٹھا اور پیچھے مڑے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے ایک ایسی آزادی چھوڑ گیا جس کی تڑپ رانیہ کے دل میں تھی، مگر آج اس آزادی کے اعلان پر اسے سکون کے بجائے ایک عجیب سے سناٹے اور اداسی نے گھیر لیا تھا۔ آزادی ملنے کے بعد رانیہ سیدھی سائرہ کے گھر پہنچی، جہاں اسے امید تھی کہ اسے سکون اور سچی ہمدردی ملے گی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ رانیہ خاموشی سے سائرہ کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ اسے اپنی رہائی کی خوشخبری سنا سکے، مگر کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے جو منظر اس نے دیکھا اس نے رانیہ کے قدم زمین میں جکڑ دیے۔ سائرہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے زارون کی وہ تصویریں بکھری ہوئی تھیں جو اس نے پارٹی کے دوران چوری چھپے لی تھیں۔ سائرہ کسی دیوانی کی طرح زارون کی تصویروں کو چوم رہی تھی اور خود کلامی کر رہی تھی۔ اب زارون صرف میرا ہے، میں نے رانیہ کو اس کی نظروں میں گرا دیا ہے، اب وہ اس سے نفرت کرے گا اور اسے چھوڑ دے گا، پھر زارون کے پاس میرے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ دولت، وہ روب اور وہ وجاہت سب میری ہوگی۔ سائرہ کے چہرے پر موجود وہ شیطانی مسکراہٹ اور زارون کے لیے اس کی ہوس بھری دیوانگی دیکھ کر رانیہ کے سر پر جیسے بم پھٹا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی وہی اس کی زندگی کی اصل دشمن تھی۔ سائرہ نے صرف زارون کو پانے کے لیے رانیہ کے ذہن میں زہر گھولا تھا تاکہ اور اسے ایک ایسے مرد کے خلاف کر دیا جو اس کے پیروں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ رانیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور اسے اپنی اس نادانی پر شدید پچھتاوا ہونے لگا جس کی وجہ سے اس نے ایک سچے انسان کا مان توڑ دیا تھا۔ سائرہ ابھی اپنی ہی دھن میں مگن زارون کی تصویر سینے سے لگائے بیٹھی تھی جبکہ رانیہ وہاں سے خاموشی سے پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں اب سائرہ کے لیے نفرت اور زارون کے لیے پچھتاوے کے آنسو تھے۔ سائرہ کے کمرے کے باہر کھڑی رانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کے کانوں میں سائرہ کے وہ تمام جملے گردش کرنے لگے جو وہ پچھلے کئی ماہ سے اسے زارون کے خلاف کہتی آ رہی تھی۔ وہ تمہیں قید کر رہا ہے، وہ تمہارے جسم کا پیاسا ہے، اس نے تمہارا سودا کیا ہے۔ ان تمام جھوٹوں کے پیچھے چھپا گھناؤنا چہرہ آج رانیہ کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ رانیہ کو تمام تر لمحات یاد آنے لگے جب زارون نے اسے محبت اور عزت دینے کی کوشش کی تھی اور اس نے سائرہ کی باتوں میں آ کر اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ سائرہ نے کتنی ہوشیاری سے اس کے کچے ذہن کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے رانیہ کے دل میں نفرت کے بیج صرف اس لیے بوئے تھے تاکہ وہ خود اس عالیشان گھر اور زارون کی زندگی میں جگہ بنا سکے۔ سائرہ کی وہ ہمدردی دراصل ایک جال تھا جس میں وہ رانیہ کو الجھا کر اس کا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ رانیہ کا اپنا وجود اسے بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اسے اپنی اس نادانی پر رونا آ رہا تھا کہ اس نے اپنی سگی دوست کی باتوں پر یقین کر کے اس مرد کی محبت پر شک کیا جس نے اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ قرار دیا تھا۔ سائرہ کا زارون کی تصویروں کو چومنا اور اپنی سازش پر فخر کرنا رانیہ کے لیے ایک ایسا سچ تھا جس نے اس کے تمام تشکک و شبہات کو مٹا کر رکھ دیا۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ زارون کی قید دراصل اس کی حفاظت تھی اور سائرہ کی آزادی کا مشورہ اسے بربادی کی طرف لے جانے کا ایک راز تھا۔ رانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب سائرہ کے لیے کوئی بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ وہ صرف ایک بار زارون کے پاس جانا چاہتی تھی تاکہ اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ اپنے گھر پہنچتے ہی رانیہ کے سامنے اپنے بوڑھے باپ سے ہوا جن کی آنکھوں میں زارون کا نام سنتے ہی ایک عجیب سی چمک اور عقیدت ابھر آئی تھی۔ رانیہ خاموشی سے بیٹھ گئی مگر جب اس کے والد نے زارون کا ذکر چھیڑا تو رانیہ کے دل پر لگا ہر زخم جیسے سچائی کی مرہم سے بھرنے لگا۔ بیٹی تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں زارون جیسا جیون ساتھی ملا، اس کے باپ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ جب تمہارے تایا نے جائیداد کے جھگڑے میں ہمیں سڑک پر لانے کی ٹھان لی تھی اور تمہاری عزت پر حرف اٹھانے کی کوشش کی تھی تو وہ زارون ہی تھا جو ایک ڈھال بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے نہ صرف ہمارے سروں پر چھت سلامت رکھی تھی بلکہ تمہارے نام پر حرف آنے سے پہلے ہی اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ رانیہ کی ماں نے بھی اپنے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ رانیہ، اس نے کبھی بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس نے ہم پر کوئی احسان کیا۔ وہ تو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ رانیہ میری زندگی کی سب سے بڑی امانت ہے اور اس کی حفاظت میرا اولین فرض ہے۔ اس نے تمہارا ہر ضد ہر نخرہ اس لیے اٹھایا کیونکہ وہ تمہاری روح سے محبت کرتا ہے۔ اپنے گھر والوں کی زبان سے زارون کی مردانگی، اس کی بے لوث قربانیوں اور خاموش محافظ بن کر نبھائے گئے رشتوں کی داستان سن کر رانیہ کا سر ندامت سے جھک گیا۔ اسے احساس ہوا جیسے وہ اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی تھی، وہ تو دراصل وہ دیوار تھی جس سے اس نے زمانے کی ٹھوکروں سے بچا کر رکھا تھا۔ سائرہ کے جھوٹے قصے اب اس کے باپ کے سچ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہے تھے اور رانیہ کو اپنی اس نادانی پر پہلی بار شدید خوف محسوس ہوا کہ کہیں اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی نعمت کو کھو تو نہیں دیا۔ اپنے کمرے کی تنہائی میں رانیہ کی گرد ماضی کی یادوں کا ایک ایسا حصار بن گیا جس نے اس کا سانس لینا دوبر کر دیا۔ اسے زارون کا وہ ٹوٹا ہوا لہجہ یاد آیا جب اس نے 35 سال کی
سال کی تڑپ کا ذکر کیا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ جب بچپن میں اسے ذرا سی چوٹ لگتی تھی تو زارون کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا، وہ تو اسے تکلیف پر خود رونے لگ جاتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ بیمار ہوتی تھی تو زارون کیسے ساری رات جا کر اس کے سرہانے گزار دیتا تھا، اور جب رانیہ درد سے کراتی تھی تو زارون کی آنکھیں اپنی بھی نم ہو جاتی تھیں۔ وہ اسے محض ایک قیدی سمجھتی رہی تھی، مگر وہ تو اس کا وہ عاشق تھا جو اس کے پیروں میں بیٹھ کر اپنی انا کو ذبح کر چکا تھا۔ اسے اپنی وہ حقارت، وہ دھکے اور وہ کڑوے جملے یاد آئے جنہوں نے زارون جیسے مضبوط انسان کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ رانیہ نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر ہچکیوں سے رونا شروع کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک ایسے شفاف دل پر کیچڑ اچھالا تھا جو صرف اس کے نام پر ہی دھڑکتا تھا۔ پچھتاوے کی آگ اسے اندر ہی اندر جلسا رہی تھی۔ اسے زارون کی وہ آخری بات یاد آئی کہ تم آزاد ہو، اور اب یہی آزادی اسے دنیا کی سب سے بڑی سزا محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی کلائی کا وہ زخم بھی اب زارون کی محبت کی توہین لگ رہا تھا، جس نے اسے مارنے کی بجائے خود ٹوٹنے کو ترجیح دی تھی۔ رانیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر زارون کے پاس پہنچ جائے اور اس کے پیروں میں گر کر اپنی نادانیوں کی معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ رات کے آخری پہر رانیہ دیوانہ وار ٹیکسی سے اتری اور زارون کے عالیشان بنگلے کی طرف آگی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بچ رہا تھا اور لبوں پر صرف ایک ہی دعا تھی کہ کاش زارون اسے ایک بار سن لے، مگر جیسے ہی وہ پورچ میں پہنچی وہاں کی خاموشی نے اس کا استقبال میں ایک سہد لہر دوڑا دی۔ بنگلے کا وہ آہنی بڑا سا دروازہ جو ہمیشہ ہی پہرے دار اور چہل پہل سے گھرا رہتا تھا آج مقفل تھا۔ رانیہ نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹا۔ زارون دروازہ کھولے، میں آ گئی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ مگر اندر سے صرف سناٹے کی آواز سنائی دی۔ شور سن کر برابر کے کوارٹر سے پرانا ملازم بابا دینو باہر نکل آئے۔ ان کی غمزدہ آنکھوں نے رانیہ کو دیکھتے ہی مزید نم ہو کر جھک گئیں۔ بی بی جی، آپ کس سے پکار رہی ہیں؟ بابا کی آواز لرز رہی تھی۔ ساتھ ہی جو شام کی فلائٹ سے ہی شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے سب کچھ سمیٹ لیا، گاڑیوں کی چابیاں، گھر کے کاغذات آپ کے نام کر گئے، اور خود صرف ایک چھوٹا سا بیگ لے کر وہاں چلے گئے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ رانیہ کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ کہاں گئے وہ؟ مجھے پتہ بتائیں بابا، اس نے تڑپ کر پوچھا۔ بابا نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس کی زندگی میں ان کا ہونا ہی بوجھ ہے، اسے اب وہ اپنی یادوں کے بوجھ سے بھی آزاد کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ اب اس شہر میں کبھی نہیں لوٹیں گے۔ رانیہ بھی وہیں سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ آزادی جس کے لیے اس نے اپنی کلائی کاٹ دی تھی آج اسے ایک قبر کی طرح کھا رہی تھی۔ زارون اسے واقعی آزاد کر گیا تھا، مگر ایک ایسے صحرا میں جہاں اسے پکارنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ وہ بند دروازے سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اب وہاں اس کے آنسو پوچھنے والا وہ شخص موجود نہیں تھا جو اس کی ایک سسکی پر اپنی کائنات وار دیتا تھا۔ رانیہ کے لیے اب ہر پل ایک قیامت تھا۔ وہ دیوانہ وار شہر کی سڑکوں پر زارون کے نقش قدم ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ سب سے پہلے وہ زارون کے اس عالیشان آفس پہنچی جہاں کبھی اس کے نام کا سکہ چلتا تھا، مگر وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ زارون نے اپنے تمام تر کاروباری معاملات اپنے مینیجر کے سپرد کر دیے اور خود استعفیٰ دے کر جا چکا ہے۔ آفس کے اسٹاف کی ہمدردانہ نظر رانیہ کے دل کو چھنی کر رہی تھی، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ زارون کی دنیا صرف رانیہ کے گرد ہی گھومتی تھی۔ پھر وہ زارون کے ان چند پرانے دوستوں کے پاس گئی جنہیں وہ کبھی ناپسند کرتی تھی، مگر آج وہی اس کے لیے امید کی آخری کرن تھے۔ وہ کہاں ہیں؟ پلیز مجھے بتا دیں، میں نے اسے بہت دکھ دیے ہے۔ رانیہ نے زارون کے قریبی دوست شہریار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ شہریار نے ایک سر دابری اور افسوس سے سر ہلایا۔ رانیہ، زارون نے ہم سب سے رابطہ توڑ لیا ہے۔ اسے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ اس کا ٹھکانہ تو تم تھی اور تم نے اسے بے گھر کر دیا۔ رانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے جیتے جی دفن کر دیا گیا ہو۔ وہ شہر کے ہر اس کونے میں گئی جہاں زارون اسے لے کر جاتا تھا، ہر اس پارک اور ریسٹورینٹ میں جہاں اس نے زارون کی محبت کو ٹھکرایا تھا، مگر ہر جگہ اسے صرف خالی کرسیاں اور خاموشی ہی ملی۔ اسے احساس ہوا کہ زارون صرف شہر چھوڑ کر نہیں گیا، بلکہ وہ اپنی ہستی کو ہی مٹا چکا ہے۔ تھک آ کر جب وہ رات گئے واپس اس بند گھر کے سامنے پہنچی تو اسے ادراک ہوا کہ ڈھونڈتے سے وہ ملتے ہیں جو کھو گئے ہوں۔ زارون تو وہ تھا جسے اس نے خود اپنی زندگی سے دھکے دے کر نکال دیا تھا، اور اب وہ کسی ایسے جزیرے پر تھا جہاں رانیہ کی پکار نہیں پہنچ سکتی تھی۔ شہر کے شور سے دور ایک پرانے ہاؤس بوٹ میں یا پھر گیسٹ ہاؤس کی خاموش برآمدے میں زارون اکیلا بیٹھا تھا جہاں صرف پانی کی لہروں کی آواز تھی۔ سائرہ، جس نے بڑی تگدوں کے بعد زارون کا سراغ لگا لیا تھا، دبے قدموں اس کے قریب آئی۔ اس نے سوچا تھا کہ رانیہ کے جانے کے بعد ٹوٹا ہوا زارون اب ایک سہارے کی تلاش میں ہوگا اور اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے۔ زارون، آپ یہاں اس حال میں؟ سائرہ نے اپنی آواز میں مصنوعی دکھ اور بے پناہ ہمدردی سموتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ رانیہ نے آپ کی قدر نہیں کی، وہ تو کسی اور کے لیے پاگل تھی، لیکن میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے۔ آپ ایک بار میری طرف دیکھیں تو صحیح، میں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گی۔ زارون نے جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑایا اور مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک ایسی بیزاری اور حقارت تھی جو کسی کو بھی جلا کر راکھ کر دے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ زارون کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو سائرہ، میں اندھا تھا؟ رانیہ نادان تھی، اس نے تمہاری باتوں پر یقین کر لیا، مگر میں تمہاری آنکھوں میں چھپی ہوس اور حسد کو پہلے دن سے ہی جانتا تھا۔ میں صرف اس لیے خاموش رہا کیونکہ تم رانیہ کی سہیلی تھی، مگر تم نے اسی کے گھر کی جڑیں کاٹ دی۔ سائرہ نے ہکلاتے ہوئے صفائی دینی چاہیے۔ زارون صاحب، میں تو بس آپ کو بچانا چاہتی تھی۔ خاموش ہو جاؤ،
زارون نے اسے وہیں چپ کروا دیا۔ تم جیسی عورت محبت کا نام لینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تم زارون کی دولت اور رتبے کے پیچھے آئی ہو، جبکہ رانیہ میری وہ روح تھی جس نے میں نے خود زخمی کر دیا۔ اگر وہ میری بات نہیں رہی تو اس دنیا کی کوئی بھی دوسری عورت زارون کے سائے کو بھی نہیں چھو سکتی۔ زارون نے اشارے سے اپنے گارڈز کو بلایا، اس عورت کو یہاں سے لے جاؤ، اور خبردار جو یہ دوبارہ کبھی میرے سامنے آئی اسے اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دو۔ سارا جو بڑی ہی امیدیں لے کر آئی تھی، ذلت اور رسوائی کے بوجھ تلے دب کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ زارون نے دوبارہ سمندر کی لہروں کی طرف دیکھ لیا۔ اس کے لیے اب سائرہ کا وجود ایک حقیر مٹی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کا دل ابھی صرف رانیہ کے نام پر ایک بوجھل دھڑکن دھڑک رہا تھا۔ سمندر کے کنارے ایک ویران بینچ پر زارون بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی، مگر نظریں افق پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک جانی پہچانی خوشبو فضا میں لہرائی اور قدموں کی آہٹ اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ زارون نے جیسے ہی سر اٹھایا، سامنے رانیہ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب گرتے گرتے بچی۔ رانیہ کا چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی اور وجود میں وہ پہلے جیسی شوخی کے بجائے ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ ایک لمحے کے لیے زارون کی آنکھوں میں وہی پرانی تڑپ اور فکر ابھری، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے جذبات پر برف کی تہہ چڑھا لی۔ تم یہاں کیسے پہنچی ہو؟ اس کی آواز میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو کبھی رانیہ کے استقبال کرتی تھی، بلکہ ایک ایسی سرد میری تھی جس نے رانیہ کے بڑھتے ہوئے قدم کو وہیں روک دیا۔ زارون، میں معافی مانگنے آئی ہوں، رانیہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کے آنسو پلتکوں کی بار کو توڑنے کے لیے تیار تھے۔ زارون نے بے نیازی سے نظریں پھیر لیں اور دوبارہ سمندر کو دیکھنے لگا۔ معافی؟ کس بات کی؟ میں نے تو تمہیں آزاد کر دیا تھا رانیہ، اور آزاد پنچھیوں کا شکاری سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ رانیہ کا دل بیٹھ گیا۔ رانیہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر زارون نے نہایت ہی نفاست سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ زارون، مجھے سائرہ کا سچ معلوم ہو گیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ زارون کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ سچ معلوم ہونے پر واپس آنا محبت نہیں، پچھتاوا کہلاتا ہے رانیہ، اور مجھے تمہارے رحم یا پھر پچھتاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس زارون کو تم نے ٹھکرایا تھا وہ اب کہیں دفن ہو چکا ہے۔ اب یہاں صرف ایک ایسا مرد ہے جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے نہ جذبات ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ۔ بہتر ہوگا کہ تم واپس چلی جاؤ۔ اس کی سرد میری نے رانیہ کو یہ احساس دلا دیا کہ معافی مانگنا تو آسان تھا، مگر ٹوٹے ہوئے مان کو دوبارہ جوڑنا شاید اس کی بساط سے باہر تھا۔ رانیہ نے ہمت نہ ہاری اور زارون کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، بالکل اسی طرح جیسے کبھی زارون اس کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے زارون کے سرد ہاتھوں کو اپنے لرزتے ہاتھوں میں لیا، اور اس بار زارون نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ شاید اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ زارون، میں ایک نادان بچی تھی، رانیہ کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں اس دنیا کی گندگی اور سارہ جیسی سازشی عورتوں کی مکر و فریب سے ناواقف تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ ایک مرد کی پاکیزہ جنون اور ایک ہوس پرست کی گھٹیا سوچ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میرے لیے وہ بندشیں قید تھیں، کیونکہ میں نے کبھی ان کے پیچھے چھپی وہ ڈھال نہیں دیکھی تھی جو آپ نے میری حفاظت کے لیے تان رکھی تھی۔ اس نے زارون کی آنکھوں میں جھانکا جہاں برف پگھل رہی تھی اور درد صاف نظر آ رہا تھا۔ میں ہوس کے ڈر سے اس سچی محبت کو ٹھکراتی رہی جو 35 سال میں صرف میرے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ میں نے آپ کی طرف کو آپ کی انا سمجھا اور آپ کی عاجزی کو آپ کا سودا مانا۔ میں غلط تو تھی زارون، میں بہت غلط تھی۔ میں نے آپ کے جسم کو نہیں، آپ کی روح کو زخمی کیا ہے۔ رانیہ نے اپنا سر زارون کے گھٹنوں پر رکھ دیا، اس کے آنسو زارون کے لباس کو بھگو رہے تھے۔ آج میں آزاد ہوں، وہی آزاد ہوں جیسے میں ہونا چاہتی تھی، مگر اس آزادی میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ مجھے وہ قید منظور ہے زارون، مجھے آپ کی وہ زنجیریں قبول ہے جن میں میری عزت اور آپ کی محبت محفوظ تھی۔ خدا کے لیے مجھے ایک بار معاف کر دے، میں ہوس اور محبت کا فرق اپنی جان کی بازی لگا کر سیکھ چکی ہوں۔ زارون کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آخرکار ایک آنسو ٹپکا اور اس کے ہاتھ بے اختیار ہی رانیہ کے سر پر آ ٹھہرے، مگر اس خاموشی میں اب بھی ایک صدیوں کا فاصلہ تھا جسے مٹانا بھی باقی تھا۔ رانیہ نے زارون کی سرد میری کے جواب میں اب وہی انداز اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جس نے کبھی اسے زارون سے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک گہرا سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب التجاؤں کی بجائے ایک ایسی ٹھوس چمک تھی جو زارون کی اپنی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ زارون کے اتنا قریب آئی کہ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ زارون نے ہچکچا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر رانیہ نے بڑی بے باکی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ آپ نے کہا تھا نا زارون کہ میں آپ کی امانت ہوں، رانیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل اس کے دبنگ لہجے میں کہا۔ تو پھر ایک محافظ اپنی امانت کو ایسے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ آپ نے مجھے آزاد کیا تھا نا، تو اب میری اپنی آزادی کا استعمال کر کے خود کو آپ کی قید میں رہتی ہوں۔ زارون اس کی اس اچانک تبدیلی اور جرأت پر حیران ہی رہ گیا، مگر اس نے اپنا لہجہ سخت رکھا۔ رانیہ نے کھیل بند کرو۔ کھیل آپ نے شروع کیا تھا زارون صاحب، ختم میں کروں گی۔ رانیہ نے اس کے کوٹ کی کالر درست کرتے ہوئے وہی حق جتانے والے انداز اپنایا جو زارون کا سٹائل تھا۔ آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ میں آپ کے جنون کی حد ہوں۔ آخر آپ ضد ہے تو میں اس ضد کی آخری حد ہوں۔ اب آپ جہاں چاہیں مجھے اپنے سائے کی طرح ساتھ پائیں گے۔
آپ کو مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے خود کو مٹانا ہوگا، کیونکہ میں اب آپ کے وجود کا حصہ بن چکی ہوں۔ زارون نے اس کی بے باک نظروں میں اپنی محبت کا عکس دیکھا۔ جو لڑکی جو کبھی سائے سے بھی اس کے ڈرتی تھی، آج اسی کے لیے لہجے میں اسے للکار رہی تھی۔ اس کی بے باکی میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے زارون کی انا کے قلعے آخری اینٹ بھی گرا دی۔ وہ سمجھ گیا کہ رانیہ اب محض پچھتاوے میں نہیں بلکہ اسی جنون کے ساتھ اس کی زندگی میں واپس آئی ہے جس جنون کا وہ خود دعویدار تھا۔ زارون کا ضبط جو پچھلے کئی دنوں سے ایک سنگلاخ چٹان بنا ہوا تھا، رانیہ کی اس بے باکی اور وارفتگی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ رانیہ نے جب اس کے سینے پر سر رکھا تو زارون کو اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ دھڑکنیں جو رانیہ کے بغیر صرف ایک بوجھ بن چکی تھیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے رانیہ کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زارون کی آواز میں وہ سرد میری نہیں تھی بلکہ ایک ایسی لرزش تھی جو برسوں کی پیاس اور تڑپ کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے رانیہ کا چہرہ اپنی پوروں میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف پچھتاوا نہیں بلکہ بے پناہ محبت کا سمندر ہی موجزن تھا۔ رانیہ نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، زارون، میں نے آپ کی محبت کو قید سمجھا مگر اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ تو میری پناہ گاہ تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے اتنے پاکیزہ جذبوں کو غلط نام دیا۔ زارون کی آنکھوں سے ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ کر آنسو بن کر بہہ نکلا۔ اس نے رانیہ کو اتنی شدت سے اپنے حصار میں لے لیا جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر خوش تھا؟ میں تو ہر پل مر رہا تھا رانیہ، میری ہر سانس تمہارے نام کی محتاج تھی۔ میں نے خود کو سزا دینے کے لیے تمہیں خود سے دور کیا تھا مگر میں ہار گیا، میں تمہاری ایک پکار پر ہار گیا۔ سمندر کی لہریں ان کے قدموں کے پاس شور مچا رہی تھیں مگر ان دونوں کے لیے وقت تھم چکا تھا۔ زارون نے رانیہ کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے ایک طویل اور پرسکون سانس لی جیسے اسے صدیوں بعد قرار ملا ہو۔ آج کے بعد کوئی سایہ، کوئی غلط فہمی اور کوئی بھی خوف ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ زارون نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تم میری ہو رانیہ، میری روح، میرا جنون اور میرا آخری حد۔ رانیہ نے اس کے سینے میں خود کو چھپاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، اور آپ میری وہ زندگی ہیں جس کے بغیر میں ادھوری تھی۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ اس اداس شام کے سائے تلے دو ٹوٹے ہوئے دل ایک بار پھر جڑ چکے تھے جہاں اب نہ کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی کوئی بدگمانی، صرف لازوال محبت تھی جو ہر آزمائش سے کندن بن کر نکلی تھی۔ سائرہ اپنے پرتعیش فلیٹ کے وسط میں کھڑی دیوار پر لگے بڑے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی مگر آج اسے اپنا عکس کسی ڈراؤنے خواب جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے فون پر مسلسل پیغامات کی گھنٹی بج رہی تھی۔ زارون کے گارڈز نے اسے جس ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالا تھا اس کی خبر پورے سوشل سرکل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ وہ لوگ جو کبھی سائرہ کی دوستی اور اعلیٰ ظرفی کی مثالیں دیتے تھے اب اسے ایک سانپ کی طرح دیکھ رہے تھے۔ اس کے پرانے دوستوں نے اسے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا تھا اور فون کالز اٹھانا بھی بند کر دی تھی۔ اس نے زارون اور رانیہ کو جدا کر کے جس تخت پر بیٹھنے کا خواب دیکھا تھا وہ تخت اب کانٹوں کی سیج بن چکا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سائرہ کو لگا شاید کوئی اسے سمجھانے آیا ہے مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا اپنا ہی سامان بکھرا پڑا تھا۔ مکان مالک نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اسے اس معزز سوسائٹی میں مزید رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تم نے سوچا کہ تم دوسروں کی زندگیوں سے کھیل کر اپنی جنت بسا لو گی؟ رانیہ کی ایک پرانی دوست کا پیغام اس کی سکرین پر چمکا، تم تو وہ عورت ہو جو محبت کے نام پر صرف سودا کرنا جانتی ہے۔ اب اپنی تنہائی کے ساتھ جیو کیونکہ تمہارے پاس اب نہ رانیہ ہے اور نہ ہی زارون کی وہ دولت جس کے لیے تم نے اپنی روح بیچ دی تھی۔ سائرہ نے غصے اور بے بسی میں فون دیوار پر دے مارا مگر کمرے کا سناٹا اسے چڑھانے لگا۔ اسے اپنی زندگی کا وہ موڑ یاد آیا جہاں اس نے رانیہ کا اعتماد توڑا تھا اور آج وہی بے اعتباری اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ جس حسد کی آگ میں رانیہ کو جلانا چاہتی تھی آج اسی آگ نے اسے تنہا اور رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں ایک ایسی قیدی بن گئی تھی جس کی رہائی اب کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا۔ جب زارون اور رانیہ واپس اس عظیم الشان حویلی کے پورچ میں اترے تو فضا بدلی سی تھی۔ اب وہاں زارون کا روپ تو تھا مگر اس میں وہ وحشت نہیں تھی جس سے رانیہ کا دم گھٹتا تھا۔ زارون نے گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور رانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لایا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی قیمتی شاہکار کو اس کے اصل مقام پر رکھا جاتا ہے۔ حویلی کے ملازمین قطار میں کھڑے تھے مگر زارون کی نظریں صرف رانیہ پر ہی جمی تھیں۔ وہ اسے کمرے میں لے گیا جسے اب رانیہ کی پسند کے مطابق دوبارہ سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف اس کی پسندیدہ پھولوں کی مہک تھی اور دیواروں پر وہی رنگ تھے جو اسے سکون دیتے تھے۔ زارون، یہ سب؟ رانیہ نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ زارون اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور نہایت ہی محبت سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا، رانیہ، میں نے تمہیں ہمیشہ سے اپنی مرضی سے چلانا چاہا تھا کیونکہ میں تمہیں نادان بچی سمجھتا تھا مگر میں غلط تھا۔ تم میری وہ کمزوری نہیں میری طاقت ہو۔ آج سے تم اس گھر کی قیدی نہیں اس سلطنت کی ملکہ ہو۔ یہاں وہی ہوگا جو تم چاہو گی اور میرا ہر فیصلہ تمہاری خوشی سے مشروط ہوگا۔ رانیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ کبھی اس گھر سے بھاگنا چاہتی تھی اور آج اسے یہاں دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ محسوس ہو رہا تھا۔ زارون نے اسے وہاں وہ مقام دے دیا تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب اس کی اس بات مانتا تھا بلکہ اسے سنتا بھی تھا، اس کی رائے کا احترام کرتا تھا اور اسے زندگی کے ہر فیصلے میں برابر کا شریک رکھتا تھا۔ اس رات جب وہ بالکنی میں کھڑے چاندنی کو دیکھ رہے تھے تو زارون نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے دھیرے سے کہا، ملکہ عالیہ، آپ کا یہ خادم اب ہمیشہ آپ کے حکم کا منتظر رہے گا۔ رانیہ نے مسکرا کر اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ جب جنون کو محبت اور احترام کا لباس مل جائے تو وہ قید بھی معراج بن جاتی ہے۔